قرآن کے ساتھ ہماری اتنی سی تو محبت ہو کہ ہم اس کو روز تھوڑا سا پڑھ لیں. پڑھنے کے لیے کھولنا ہوتا ہے تو کھولنے کی سستی تو ہمیں دور کرتی ہے قرآن سے کہ ہم کھول نہیں پاتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 100 بہانے ہیں. تو چلے ہم ایک آسان طریقہ دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ فوراً اتنے سال میں اتنے مہینوں میں آپ حافظ قرآن بن جائیں, نہیں, آپ صرف اس کی محبت کے ساتھ جڑ جائیں. وہ کتنا یاد کرنا ہے وہ آپ کی محبت آپ کو کروائے گی, آپ کو کرنا نہیں پڑے گا. آپ جسٹ ایک آیت, آدھی آیت, ایک لفظ سے میں کہتی ہوں سٹارٹ ہو جائے, لیکن اس کو کرنا شروع کریں یاد. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, ہم سے یاد نہیں ہونا, امپاسبل کہ میں یاد کروں, میں اس ایج میں ہوں, میں اس جو ہے ویکنیس سے گزر رہی ہوں. دیکھیں قرآن کا تعلق اس سے نہیں کہ آپ کتنی ایج کے ہو گئے ہیں, آپ کے پاس تعلیم کیا ہے, آپ کے پاس ذہانت کیا ہے. نہیں, قرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا اتنا آسان ہے کہ آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو بہت آسانی سے یاد کر لیتا ہے. صرف کیا ہے کہ آپ کو عزم چاہیے. آپ ایک بار, میں یہ نہیں کہتی سارا قرآن ہی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو شروع کریں, ادروائز نہیں, یہ بھی تصور کو نکالیں. آپ کچھ آیتیں بس یاد کر لیں, لیکن یاد کریں. آپ سارے قرآن کا ٹارگٹ سائڈ پہ کریں, جسٹ کہیں کہ مجھے یہ آیتیں, بس بڑی پیاری آیتیں مجھے لگتی ہیں, میں نے یہ یاد کرنی ہے. کیوں یاد کرنی ہے؟ یہ پیچھے ریزن کہ مجھے اس قرآن سے محبت کو جوڑنا ہے, مجھے اس سے اس طرح جڑنا ہے کہ مجھے یہ آیتیں یاد ہوں. کیونکہ میں روز کھول نہیں پاتی قرآن نا, تو اس کا حل نکال رہے ہیں کہ اس کو مجھے یاد کر لینا چاہیے, تاکہ کام کرتے, اٹھتے بیٹھتے, برتن دھوتے, صفائی کرتے, کپڑے پریس کرتے, سفر میں آتے جاتے, اگر اسٹوڈنٹس ہیں سفر میں جاتے, کتنا ٹائم ہم یوں ہی گزارتے ہیں منہ بند کر کے. تو ان اوقات میں ہم قرآن کو پڑھ کے قرآن کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں بات اب قرآن کے حفظ کی ہے کہ حفظ کرنا جو ہمیں بہت بوجھ لگتا ہے نا, یہ بوجھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے شروع کرنے سے پہلے یہ کام ایک ایسے پہاڑ کی طرح لگتا ہے جسے ہلانا بالکل ممکن ہی نہیں. ایسے لگتا ہے نا امپاسبل کہ میں یہ کروں. دل پہ ایک بوجھ سے محسوس ہوتا ہے, ہمت ٹوٹتی ہے کہ میں یہ کیسے کر سکوں گی. نہیں, آپ شروع کریں. کام کے دوران کیا ہوگا, جب آپ ہر آیت یاد کرتے ہیں نا, جب یعنی تھوڑی کر کے روز پڑھتے ہیں, وہ یاد ہونے لگتی ہے, تو یوں لگتا ہے جیسے آپ آہستہ آہستہ پرعزم ہو کے ایک چٹان کو آگے کی طرف دھکیل رہے ہیں, مسلسل دھکیل رہے ہیں, اور وہ دھکیلی جا رہی ہے. وقت سے جد و جہد کرتے ہیں, کبھی ترتیب, کبھی بکھراؤ, کبھی گرتے ہیں, کبھی پھر کھڑے ہوتے ہیں, کبھی دوبارہ سے عزم کر لیتے ہیں کہ مجھے دہرانا ہے, کبھی معاہدہ کرتے ہیں, کبھی پلان پورا کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے, پھر یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, بار بار تکرار کرتے ہیں آیتوں کی, بار بار مشقت اٹھاتے ہیں ان کو تاکہ پختہ ہو, یادداشت کا حصہ بن جائے. پھر تھوڑے ہی عرصے میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاری چٹان ایک گیند کی طرح بن جاتی ہے, جو خود بخود لڑکتی چلی جاتی ہے, اور آپ کی زبان قرآن کی آیات پر رواں ہو جاتی ہے. پھر آپ اس لذت کو محسوس کرتے ہیں, آپ اس لذت کو پا لیتے ہیں کہ قرآن کو آسانی سے پڑھ سکیں, آسانی سے سنا سکیں, آسانی سے اپنی نمازوں میں فر پڑھ سکیں. اس سے نمازیں بھی اچھی ہوتی ہیں, خشوع آتا ہے. آپ کی دن بھر کی جو روٹین ہے وہ بابرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آیتیں ہمیں یاد ہیں. جس طرح ہمیں آج کل ہو اللہ یاد ہے, ہم نمازوں میں فر پڑھتے ہیں نا, اسی طرح ہمیں باقی آیتیں بھی یاد ہونے لگتی ہیں جب ہم پریکٹس یعنی بار بار ان کو دہراتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. تو وہ اتنے پانی کی طرح یعنی الفاظ ادا ہونے لگتے ہیں جس طرح ہم نارملی بات کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت آنی شروع ہو جاتی ہے, ایک لذت محسوس ہوتی ہے, قرآن کے ساتھ ایک اپنا تعلق محسوس ہوتا ہے. تو کیا کریں, اس بھاری چٹان کو, اس بڑے پہاڑ کو صرف پریکٹس کے ساتھ, صرف ایک عزم کے ساتھ, صرف ایک نیت کے ساتھ سٹارٹ کر کے دیکھیں. یہی چٹان, یہی پہاڑ ایک گیند نما بن جائے گی آپ کے آگے, جو خود بخود یوں چلتی چلی جائے گی. بس آغاز کیجئے اخلاص کے ساتھ, سچے بن جائیے, پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کس طرح مشکل کو آسان بنا دیتا ہے.